السلام علیکم۔ اسماء حسن کا افسانہ پڑھیں گے۔ تاریخ پیدائش ان کی 7 نومبر، فیصل آباد۔ تعلیم ایم اے اردو ادب 2002 پنجاب یونیورسٹی۔ اعزاز ایم اے گولڈ میڈلسٹ۔ تصانیف سید شہزادہ حسن ظاہر، حیات فن 2002۔ افسانے کا نام ہے نیم پلیٹ۔ آدھے سر پر چنری ٹکائے، ٹوٹے پھوٹے میدان میں آلتی پالتی مارے آنسو بہائے چلتی جا رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے روکنا اس کے اختیار میں نہ تھا، البتہ شدید غصے کے عالم میں کوئی اینٹ یا پتھر اٹھا کر کسی کتے یا بلی کو دے مارتی۔ وہ بھی وہیں کے پیدائشی تھے، سب کی چپلت سے خوب واقف۔ اس کو دھوکہ دے کر ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھاگ جاتے۔ کچرے کے ڈھیر میں پلنے والی زندگی اور دم توڑتی خواہشات کیسی ہوتی ہیں، یہ سب اس کے الجھے بالوں اور بے رونق چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا۔ گندگی پر بن بناتی مکھیاں غلاظت لیے ہوئے جب اس کے چہرے پر بیٹھتیں تو اسے یوں لگتا جیسے اس پر ہنس رہی ہوں، اور بن بن کرتی ہوئی موٹی سی گالی دے کے اڑ جاتی ہوں۔ اس میدان کے عقب سے ایک بدبودار نالا گزرتا تھا۔ وہاں مختلف قسم کے حشرات الارض یوں رنگتے پھرتے ہیں جیسے جھوپڑی نگر انہی کی سلطنت ہو۔ کہنے کو تو وہ غربا کی بستی تھی، مگر اسے ایک اعزاز حاصل تھا۔ اس علاقے کے بیچوں بیچ گزرنے والی سڑک کے دوسری طرف امرا کے عالی شان بنگلے آباد تھے، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے والے سیٹھ بھی وہاں سے گزرنے پر مجبور تھے۔ یہ ان کی مجبوری ہی تو تھی، ورنہ ایسے گندے مندے لوگوں کو ان کے مقابل رہنے کا کیا حق تھا؟ ان کا بس چلتا وہ اس پوری بستی کو اٹھا کر شہر سے کوسوں دور پھینکوا دیتے۔ اس بنجر میدان میں لگ بھگ 25 جھوپڑیاں تھیں اور ٹوٹی پھوٹی اینٹوں سے بنے ہوئے چند بوسیدہ سے گھر، جن کے مالکین خود کٹیا والوں سے خود کو بہتر سمجھتے ہوئے سینہ تان کر چلتے۔ اس خستہ حال میدان سے چند ہاتھ اوپر تارکول کی وہ سڑک تھی جس کے اس پار عمارت کی جھلک بڑی واضح دکھائی دیتی تھی۔ یہ کیسا تضاد تھا! ایک طرف زندگی بھیانک تو دوسری طرف حسین۔ ادھر دکھ کے گہرے بادل تھے تو ادھر آسودگی کا سائبہ۔ سڑک سے چند ہاتھ نیچے سوکھی روٹی بڑی مشکل سے میسر آتی تو سامنے نظر آنے والے در و دیوار پر چاندی برس رہی تھی، جو بھی وہیں پیدا ہوئی تھی۔ مکھیوں اور مچھروں کی بنبناہٹ میں ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ انہی کے بے ہنگم سروں پر جھومتے ہوئے اس کا بچپن گزرا۔ سامنے تعمیر ہوتے محل دیکھ کر اپنی جھوپڑی پر لان تان کرتی اور دور ہی سے 2-4 پتھر اچھال کر اور گالیاں دے کر چپ ہو جاتی۔ پاگل! یہ بھی نہیں سمجھتی یہی محل اس کی روزی روٹی کا وسیلہ بھی تو ہیں، جہاں اس کی ماں سارا دن کسی کولو کے بیل کی طرح کاموں میں جٹی رہتی۔ ایک کونے میں لگا کچرے کا ڈھیر بھی گلے سڑے ہی سہی مگر نت نئے پکوانوں سے سجے کسی دسترخوان کی مانند ہی تو تھا، جہاں راتوں کے تھکے مانند کتے اور بلیاں پیٹ پالنے کے اسباب ڈھونڈتے پھرتے۔ روز صبح سویرے وہ ان جانوروں کو کچھ نہ کچھ چنتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ چہرے پر سے مکھیاں ہٹاتے ہوئے منہ بھر کر گالی دیتی اور ان پر پتھر اچھال کر خوب ہنستی۔ کتے اور بلیاں بھی جیسے منہ بسور کر کہتے ہوں، جا اپنا کام کر، تجھے کون پوچھتا ہے، اور وہ دوبارہ اپنے کام میں یوں لگ جاتے جیسے اس کے کہنے سے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ کبھی کبھار تو اسے شدید غصہ آتا۔ وہ پھرتی سے جھوپڑے کے اندر جاتی اور کوئی برتن اٹھا کر ان پر دے مارتی، جس پر اس کی ماں اسے خوب مار پڑتی۔ اس مار کا بدلہ وہ چھوٹے 3 بھائیوں کو مار کر پورا کر لیا کرتی۔ وہ ہمیشہ ہی جانوروں اور حشرات الارض سے بڑی سی جاتی اور انہیں نوچنے کے لیے کچھ یوں بھاگتی جیسے اس کے بے رنگ زندگی میں سارا قصور انہی کا ہو۔ وہ اکثر ان پر ایسا ظالمانہ وار کرتی جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔
کسی بے ضرر چوٹی تک کو اتنی بے دردی سے کوئی کیسے مسل سکتا ہے؟ شاید غربت کے ڈھیر پر پلنے والی زندگی بے رحمی کے سارے گر سیکھ جاتی ہے۔ سڑک کے دوسری طرف محل کے سبھی شرفا اس بات پر خائف رہتے ان بچوں کی حرکتوں اور گالم گلوچ کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن بلدیاتی اور ترقیاتی اداروں کو برا بلا کہا جاتا، گالیاں بھی دی جاتی۔ اس پڑھے لکھے طبقے کی گالیاں چونکہ انگریزی زبان میں ہوتی اس لیے بچوں کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عالی شان کمیونٹی سینٹر میں کانفرنس کا انعقاد کیا جا چکا تھا۔ اہم موضوع زیر بحث تھا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، اس گندی بستی کے چند بچے ہماری گلی میں آئے اور ایسی جرات کر ڈالی کہ خدا کی پناہ۔ سب اس کی بات پر کچھ یوں پریشان ہوئے جیسے ان کی پرمسرت زندگی میں اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ ان بچوں کا گناہ بس اتنا سا تھا کہ وہ سڑک کے اس پار بسنے والی مخلوق کے بچوں سے کھیلنے چلے آتے تھے۔ دکھ کی ایک شدید لہر ان سب کے چہروں پر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی فون کی گھنٹیاں بجیں اور کتنے لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آئے دن یہی مسئلہ زیر بحث رہتا۔ پھر سارا دن اس پر لمبی لمبی تقریریں کرنے میں گزر جاتا، کبھی حفظان صحت کے اصولوں پر تو کبھی صفائی ستھرائی پر کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ایمان کی ایسی ہی چنچکیں موقع محل کی مناسبت سے انہیں ہمیشہ ازبر رہتی۔ اس بات سے قطع نظر ان کا پس منظر کیا ہے، خلاف معمول جو آج بہت خوش نظر آ رہی تھی، گالیاں دینے کے بجائے پلاسٹک کے سفید بڑے بڑے تھیلے اور کچھ مٹی پورے ایک جگہ لا کر رکھ رہی تھی۔ شاید ان کی پوسیدہ جھوپڑی اب سخت گرمی کا خیر اور مونسون میں آئے دن برستی بارش کا زور برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے نیا آشیانہ تعمیر کی جانب گامزن تھا۔ سچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ایک پاس اپنے نازک کندھوں پر اٹھاتی اور باپ کو لا کر دیتی۔ انہیں ترتیب وار جوڑ کر جھوپڑی کو ایک مخصوص شکل دے دی گئی۔ وہ آخری باس بالکل لگا چکی تو اس کے چہرے کی خوشی اتنی تھی۔ پھر وہ اس ڈھانچے کے اندر جا بیٹھی جس کے شگافوں سے ابھی نیلا آسمان پوری طرح نظر آ رہا تھا، گویا تعبیر ابھی باقی تھی۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر زمین کے چاروں طرف لگائے گئے نشانوں پہ اینٹیں گاڑنے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اپنے نئے محل کی بنیاد رکھتا ہے۔ ایک ایک اینٹ اٹھا کر جب وہ دوسرے کے ساتھ جوڑتی، جھوپڑی کا آنگن نما حصہ مزید واضح ہونے لگتا اور وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ پھر ماں بیٹی نے انتہائی نفاست سے ٹوٹے پھوٹے آنگن میں مٹی کا لیپ کر دیا، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے مٹی کو یوں سلاتی رہی جیسے کوئی چھوٹے بچے کو پیار سے تھپکی دیتا ہے۔ شب کے اندھیرے پھیلنے والے تھے، تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے اس کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف جاتی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ آج تھوڑی دیر کے لیے سورج مزید ٹھہرا رہا ہے اور چاند رستہ بھول جائے۔ وہ باپ کا ہاتھ پٹاتے ہوئے پلاسٹک کے تھیلے جھوپڑی کے اوپر ڈال کر چھت بنا رہی تھی۔ اس کی ماں زمین پر بیٹھے سینے پر رونے لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس رنگ برنگ کے چھوٹے بڑے کپڑے تھے جن کو جوڑ جوڑ کر ان بوروں پر پیوند لگاتی سچو کو دیتے ہوئے تلقین کرتی جاتی، دیکھ سچو اپنے ابا کو کہہ دے کہ پیوند لگے ٹاٹ پہلے ڈالے تاکہ بارش کے پانی چھن چھن کرتا ہوا فرش پر نہ ٹپکے۔ اور سچو یہی تلقین باپ کو بڑی سختی سے کر رہی تھی۔ آج وہ کسی مغرور دوشیزہ کی طرح ادھر ادھر جاتی ہوئی مکھیوں مچھروں پر طنز یا مسکرا رہی تھی۔ ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھو اب میرا نیا گھر بنے گا، تم سب میرے چہرے کو چھو بھی نہیں سکو گے۔ گہرا سانولا رنگ اور پتلی سی ناک میں ایک نتنی ڈالے، وہ آج ان مفلسین کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ میک اپ سے لتھڑے خواتین کے چہرے خراب نہ ہو جائیں اس لیے سینٹر کے سبھی ایئر کنڈیشن چلا دیے گئے تھے۔ حسب معمول تھک ہار کر لذیذ ڈنر کے منتظر تھے سب۔ مخملی قالین پر مہمان گرامی یوں اتراتے پھر رہے تھے کہ جیسے ہر مخلوق ان کے پاؤں تلے بڑے آسانی سے روندی جا سکتی ہو۔ نام نہاد میٹنگ کا ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف دو
تینوں گرمی کے قہر سے بے خبر اپنے کاموں میں یوں لگے ہوئے تھے جیسے گرم ہوا کے بے رحم تھپڑے اب انہیں چھو کر بھی نہ گزرے ہوں۔ شاید اس خواب کی تکمیل کا اثر تھا جس نے ان کے بے رونق چہروں پر خوشی کی بکھیر رکھی تھی۔ انتھک محنت رنگ لائی اور جھوپڑی تیار کر لی گئی۔ سچو اور اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد دوڑتے پھر رہے تھے جیسے پوری دنیا چھوٹے سے میدان کے اس معمولی جھوپڑی میں آن بسی ہو۔ سچو کبھی اندر جا کر گیلی مٹی خراب ہو جانے والے کونے قدرے سے درست کرتی تو کبھی باہر آ کر اس کے چاروں طرف پھاندتی پھرتی۔ اس نے زمین سے کاغذ اٹھایا، گیلی مٹی سے چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور کسی نیم پلیٹ کی طرح جھوپڑی کے ایک پاس پلٹا دیا۔ چاند مسکرایا اور رات کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ اگلے دن کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر کے ساتھ اس ٹوٹے پھوٹے میدان کی تصویر تھی جسے دیکھ کر ساحل پر بنائے ہوئے ناتواں گرندوں کی یاد ستانے لگی جنہیں سمندر کی بے رحم اور طاقتور موجیں اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں، جن کا مقصد پاؤں کی ایک ٹھوکر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سچو نیم پلیٹ گلے میں ڈالے سوکھی روٹی کا منہ میں ٹکڑا لیے کتے بلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے کیڑے مکوڑوں کو بری طرح مسل رہی تھی۔